جو ہمیشہ مفتیان کرام کے ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالفتاح جامع رشید کراچی کے، اور بینک اسلام پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامع رشید کراچی کے، مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور تیسرے اور آخری معزز مکرم مہمان مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر جامع رشید کراچی اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں آج بھی روزانہ کی طرح بہت سارے آپ کے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کا بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی فیس بک پر آئیے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کیجئے۔ اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کا حصہ بنیے اور کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کیجئے، جواب کا انتظار فرمائیے۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جلد یا بدیر جواب آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں، اور سوال ہم سے پوچھا ہے حسین محمد صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں، آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بڑے ڈیلر کو 200 یا 400 چینی، گندم یا کسی اور چیز کے پیسے دے کر پرچی کٹوا لیتے ہیں، اور جب جی چاہے یا عموماً جب اس جنس کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پرچی جمع کرا کے پیسے لے لیتے ہیں، حقیقتاً کسی چیز کا لین دین نہیں ہوتا۔ اس صورت کا کیا حکم ہے، اس طرح کی تجارت کا، اس طرح کے معاملے کا مسئلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے انہوں نے پوچھا ہے، اس سے تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایک سودی ہیلہ ہے، ایک ٹرک ہے، جس میں اصل مقصد تو یہ ہے کہ بڑے ڈیلر کو پیسے چاہیے، اور کوئی مفت میں پیسے دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے پیسے پر کچھ نفع چاہیے۔ تو اس نفع لگانے کی اور اس کو نکالنے کی صورت یہ بنائی گئی کہ اس سے کچھ بوریاں خرید کر برائے نام خریداری کر کے، کہ نہ اس پر قبضہ ہے، نہ ان کی تعین ہے، نہ مقصد ہے وہ بوریاں حاصل کرنا، بلکہ صرف نام کی حد تک ایک خرید و فروخت ہو جائے، اور پھر جب اس کا ریٹ بڑھے تو پھر دوبارہ اس کو بوریاں واپس کر کے اس سے وہ پیسے واپس لیے جائیں۔ تو حقیقت میں یہ سودی قرضہ ہے کہ کم پیسے دیے گئے اور زیادہ پیسے لیے گئے، اور اس تاجر کا فائدہ یہ ہوا کہ اسی مرحلے میں اس نے وہ پیسے تجارت میں لگائے تو اس سے زیادہ نفع کمایا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس میں سے کچھ نفع سود کے نام پر اس قرض دہندہ کو، جو اب تاجر کی صورت میں ہے، اس کو دے دیں۔ تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ایک سودی ہیلہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ اس کو ایک آسان طریقے سے اور بہت ہی معمولی تبدیلی کے ساتھ اس صورت کو حد جواز میں لایا جا سکتا ہے۔ ویسے بہتر تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح چیزوں میں بالکل نہ پڑا جائے۔ اگر کسی کو پیسے دینے ہیں تو نقد پیسے قرض حسن کے طور پر دے، جس پہ کوئی سود لاگو نہ ہو، کوئی اضافی منفعت نہ ہو، اور اگر تجارت کرنی ہے تو پھر حقیقی تجارت ہو، یہ چیز اس سے لے کر کسی تیسرے آدمی ہی کو بیچ دیں۔ لیکن ان کے درمیان جو معاملہ ہے اس کی بھی جواز کی ایک صورت ہو سکتی ہے، جو بوقت ضرورت اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو باتوں کی رعایت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے درمیان یہ مشروط اور طے شدہ نہ ہو کہ یہ جو خریدار ہے، یہ جو بوریاں خرید رہا ہے، یہ اسی تاجر کو واپس فروخت کرے گا، اس کی کوئی شرط نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ جب یہ تاجر بوریاں 200 یا 400 جو بھی ہے وہ خرید لیں تو باقاعدہ اس کی تعین ہو جائے کہ یہ بوریاں آپ کی ہے، یا فلان نمبر سے فلان تک جو بوریاں ہے وہ آپ کی ہے، اور پھر وہ واقعی اسی کے نام رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے دن ان کو فروخت کیا جائے، بلکہ اسی کے نام سیز رہے، اور پھر اس کا قبضہ بھی ان بوریوں پر آ جائے کہ وہ اتنا قریب جائے کہ اگر وہ منتقل کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ اس میں نہ ہو۔ تو اگر اس طرح کیفیت پائی جائے کہ خرید و فروخت ہو، ان بوریوں کی تعین ہو، ان پر پوزیشن اور قبضہ کی کیفیت ہو کہ اگر منتقل کیا جانا ہو تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ تاجر بوریاں کسی اور جگہ منتقل کرنے کے بجائے ادھر ہی چھوڑے رکھے، اور اس کے بعد کسی خاص وقت کے گزرنے کے بعد آپس کی آزادانہ مرضی سے اس پر معاملہ کیا جائے کہ یہ بوریاں اس پہلے بیچنے والے کو دوبارہ فروخت کی جائے، اور اس کا ایک ریٹ طے کیا جائے، اور یہ ریٹ عملاً اس ریٹ سے زیادہ ہو جو قیمتی خرید تھی، تو اصولی لحاظ سے اس کی گنجائش ہے، لیکن ان دو شرائط کی رعایت کے ساتھ۔ جزاک اللہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے جواب بیان فرمایا۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے اگلا سوال ہے ہیرا علی صاحبہ کا، پوچھتی ہیں جی، بستر ناپاک ہو
اور پاک کرنا ممکن نہ ہو تو کیا اس پر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ نیز رات کو سوتے وقت اذکار اس پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جگہ کا پاک ہونا وہ صرف نماز کے لیے ضروری ہے، ذکر یا تلاوت کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے. لیکن ویسے ہی ایک یعنی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ کا بستر ناپاک ہے اور آپ اس کو پاک نہیں کر رہے. ظاہر ہے اس سے ذکر کی وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی. تو خواتین آج کل اس میں ذرا سستی کرتی ہیں. یہ جو انہوں نے کہا کہ بستر ناپاک ہو اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ کہاں کون سی فیکٹری میں ایسا بستر تیار ہوتا ہے جس کے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے؟ ہر بستر کو پاک کرنا ممکن ہے، طریقہ ہوتا ہے اس کو. اس لیے پاک صاف رہنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. پیشاب سے احتیاط کرو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو بچے پیشاب کر دیتے ہیں بستر میں اور اسی پہ گیلے پاؤں لے کے لوگ چڑھتے ہیں، وہی پھر پیشاب جسم پہ لگتا ہے. تو یہ چیزیں عذاب قبر کی طرف لے جانے والی ہیں، اس لیے گھر میں طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال اس پہ ذکر کرنا بھی جائز ہے اور وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی جائز ہے، نماز نہیں ہوگی. بہت شکریہ مصعب. محمد افضل صاحب کا بدین سے سوال ہے، آپ کی خدمت میں ہے. نابالغ بچہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو کیا اسے پیچھے والی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا. میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو بالغ ہیں، عقل والے ہیں. تو اسی سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ امام کے قریب بالغ لوگ ہونے چاہیے، سمجھدار لوگ ہونے چاہیے. اگر بچہ ہے تو اس کو محبت سے، یہ ضروری ہے کہ محبت سے اس کو پیچھے کیا جائے. آج کل مساجد میں ایسے دھکے بعض لوگ دیتے ہیں، اس کو ایسے ڈانٹ لگاتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کیوں آ گیا یہاں پہ. تو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو پیچھے کر دینا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. اور مصعب ایک اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے ناسمجھ بچوں کو پیار محبت میں ان کے اپنے ساتھ مسجد لے آتے ہیں اور وہ اتنا شور بس اوقات ہوتا ہے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ ان بچوں کو لانا چاہیے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں آتی تھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتی تھیں. وہ بچے بعض دفعہ روتے بھی تھے. صحیح. تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. تو مسجد میں بچوں کے لانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن وہ تو خواتین تھیں، اپنی گود میں رکھتی تھیں ان بچوں کو، ان کی نگرانی کرتی تھیں. تو جب چھوٹا بچہ مسجد میں آئے گا تو باپ کی ذمہ داری ہے، اگر باپ اپنے ساتھ لا رہا ہے تو اس کی نگرانی کرے، کیونکہ بچے پھر بہت ادھم مچاتے ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے. تو باپ صف کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ لے کے، کیونکہ اگر اس طرح نگرانی نہیں کریں گے تو شور بھی مچائیں گے وہ. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، پھر وہ انتظامیہ کے کھاتے میں ڈال کے لوگ چلے جاتے ہیں. تو بچے ساتھ لائیں تاکہ مسجد میں آنے کے وہ عادی ہوں، لیکن ان کی پھر وہاں نگرانی بھی کی جائے. لیکن یہ جو میں نے پہلے حدیث سنائی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر کرتے تھے، تو یہ اس لیے کہ تھوڑا سا تحمل بھی پیدا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے بچہ ہے تو وہ بالکل ایسے بڑوں کی طرح نہیں رہے گا. تو کیونکہ تھوڑا سا بھی بچہ شرارتیں کرتا ہے تو بعض لوگ بہت زیادہ اس پہ زیادتی کرتے ہیں، اس کو ایسے تھپڑ مارتے ہیں. تو بزبان حال بتا رہے ہوتے ہیں کہ عمر کے ہم بچے ہیں یعنی حرکتیں ہماری بچوں والی ہیں. تو بڑے میں تو تحمل ہونا چاہیے نا، بچے میں تحمل نہیں ہے، بڑوں میں تحمل ہونا چاہیے. نگرانی بھی ہو اور تھوڑا سا برداشت والی پالیسی بھی ہو. بہت شکریہ مصعب. مفتی احمد خان صاحب، حمید اللہ صاحب کا سوال ہے کابل سے. اس سے پہلے ایک سوال محمد عدنان صاحب نے پوچھا لاہور سے. پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں، کئی بار ہو چکا ہے سوال، ذرا کوئکلی آپ بتا دیں. ناجائز ہیں، ظاہر معاملات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو پتہ ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائز بانڈ کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود کا پہلو پایا جاتا ہے. گویا یہ عوام سے حکومت قرضہ وصول کرتی ہے اور اس پر جو سود بنتا ہے تو اس کو قرآن اندازی کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور یہ گویا قمار کے طریقے پر، یعنی جو جوئے کا طریقہ ہے اس طریقے پر اس کی تقسیم ہوتی ہے. تو اس میں گویا سود اور قمار کا چونکہ پہلو پایا جاتا ہے، اس وجہ سے پرائز بانڈ جو ہے اس پر ملنے والا انعام شرعاً جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. حمید اللہ صاحب کا سوال ہے کابل سے. اگر قضا روزہ یا نفلی روزہ رکھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دیا جائے تو صرف قضا واجب ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ جی، اس سلسلے میں دو باتیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ بلا شرعی عذر کے کسی بھی قسم کا روزہ توڑنا جو ہے یہ گناہ ہے، اور ایک تو اس سے بچنا ضروری ہے. تو گناہ تو بہرحال ہوگا جس قسم کا بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے توڑا جائے. دوسری بات یہ کہ کفارہ صرف رمضان کا جو ادا روزہ ہے اس کو اگر توڑ دیا جائے بغیر شرعی عذر کے تو تب لازم ہوتا ہے. باقی کسی بھی قسم کا روزہ، چاہے وہ قضا روزہ ہے یا وہ منت کا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے، کسی بھی قسم کا روزہ ہے، تو اس کو اگر توڑ دیا جائے بغیر شرعی عذر کے بھی توڑ دیا جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، اگرچہ گناہ ہوتا ہے.
یہ جو سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ نفلی روزہ یا قضا روزہ اس کو بغیر شرعی عذر کے توڑ دیا جائے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگا۔ جزاکم اللہ مصعب۔ عبد الواجد صاحب نے پوچھا اسلام آباد سے مفتی محمد حسین صاحب سے، میں نے ایک آدمی کو اپنے جاننے والے سے پلاٹ خرید کر دلوایا اور فروخت کرنے والے سے میں نے پہلے ہی اپنے لیے کچھ پیسے طے کروا لیے، لیکن جس کو پلاٹ لے کر دیا تھا اسے اس بات کا علم نہیں تھا اور میں اس کی طرف سے وکیل بھی نہیں تھا، کیا میرے لیے اس صورت میں وہ پیسے لینا جائز تھے یا نہیں تھے؟ مجھ سے اس صورت میں ان کا جو رول ہے عبد الواجد صاحب کا، تو وہ ایک دلال کی ہے، درمیان میں واسطہ بننے والے کی ہے، اور یہ نہ بیچنے والے کا وکیل ہے نہ خریدنے والے کا وکیل ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہا کا اصول یہ ہے کہ ان کو کلی اجازت ہے، ان کا جو معاوضہ ہے، اجرت ہے، وہ بیچنے والے سے بھی لے سکتا ہے طے کر کے، اور خریدنے والے سے بھی لے سکتے ہیں اور دونوں سے بھی لے سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو کیا ہے کہ بیچنے والے سے اجرت وصول کی ہے، جائز ہے، اور یہ ان کے اپنے عمل کا ایک محنتانہ ہے، ایک حق خدمت ہے۔ باقی جب ان کے ساتھ معاملہ ہے اور یہ معاملہ بذات خود ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اجرت لی جائے، تو اس میں خریدار کو اس کا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے علم میں لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ لا علم رہے تو بھی اس معاملے کے جائز ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے علم میں لانا بہتر ہے، اور خصوصاً اس کے سامنے غلط بیانی کرنا کہ اس میں میرا کوئی کمیشن کسی بھی حیثیت میں شامل نہیں ہے، اور پھر حقیقت میں تو ذرا پس پردہ اس طرح معاملہ کرے تو اس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی کا گناہ ہوگا، جو کہ حرام اور ناجائز کام ہے۔ تو اس سے تو بچنا بہرحال ضروری ہے، لیکن اگر نہ بتایا جائے اور دھوکہ بھی نہ ہو تو ناجائز نہیں ہے، لیکن بتانا بہرحال بہتر ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ فراز خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے پیسے لینا جائز ہے؟ جی، نکاح پڑھانا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادات کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی اور اس کا کرنے والا بھی ہو، صرف اس آدمی کے ساتھ منحصر نہ ہو کہ آپ ہی یہ کام کریں گے، بلکہ اور بھی وہ کام انجام دینے والے ہوں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ وہ مقصودی طور پر عبادت نہ ہو بذات خود، بلکہ اس میں سبب کا اور مطلب یہ کہ ایک ذریعہ بننے کا ایک پہلو بھی پایا جاتا ہو، جیسے کہ دم جو ہے یہ ذریعہ ہے علاج کا۔ اس طرح قرآن خوانی اگر مکان کسی نے نیا بنایا ہے تو یہ ذریعہ ہے اس میں برکت کا حصول کا۔ تو اس طرح نکاح پڑھانا بھی ایک اور چیز کے پس منظر میں اور چیز کے پیش نظر ہوتا ہے، جو ایک ذریعہ اور سبب کے درجے میں ہے، تو اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ اس میں ضروری ہے کہ مناسب اجرت ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جو فریق نکاح خواہ کو بلائے، خواہ وہ لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو، بلانے والے پر قانون اور ضابطہ کے لحاظ سے اجرت لازم ہے۔ یہ جو آج کل عام رواج ہے کہ لڑکے والوں پر ہی اجرت ڈالی جاتی ہے، تو یہ جب انہوں نے بلایا ہے، اگر بلائے لڑکی والوں نے ہے تو ضابطے کے لحاظ سے حق ان کے اوپر بنتا ہے کہ وہ اجرت ادا کرے۔ جزاک اللہ مصعب۔ مفتی طارق مسعود صاحب، بنت عبدالرؤف صاحبہ کا سوال ہے مظفر گڑھ سے، اور اپنے متعلق مسئلہ آپ نے بتانا ہے۔ خواتین کے لیے علماء اور مفتیان کرام کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز اگر ان کے بیانات یا کلپس کو فارورڈ کریں اور آگے کوئی خاتون انہیں دیکھے تو فارورڈ کرنے والی کا کیا حکم ہوگا؟ اس سوال کی سفارش کی تھی کل مفتی محمد صاحب نے۔ جی، یہ مسئلہ کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، مسئلے کی روح سے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ عورت کا جو مرد کو دیکھنے کا معاملہ ہے وہ اہون ہے، یعنی وہ ہلکا ہے بنسبت مرد کے عورت کی طرف دیکھنے۔ البتہ اس میں اشکال ہوگا کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ازواج بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، مگر علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں انہوں نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حمیت پر محمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ پسند نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی کو دیکھے۔ تو اگر کسی خاتون کا شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ میری زوجہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے تو عورت پر پھر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ۔ باقی مسئلے کی روح سے یہ جائز ہے کیونکہ جواز کی بھی دلائل ہیں، حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا جو مسجد نبی میں حبشی کھیل رہے تھے، ظاہر ہے وہ مرد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کو یہ دکھاتے رہے۔
تو اسی طرح عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اگر عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی حرام ہوتا تو مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا جاتا. تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تو علماء نے اس سے یہ لکھا ہے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو بلا ضرورت خواہش نفسانیہ کی بنیاد پہ دیکھنا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے. ہاں اس میں فتنہ اگر کسی کو ہے تو وہ خود فیصلہ کرے گی خاتون، کسی کو نیت اس کی خراب ہے دیکھنے سے تو بھی ناجائز ہے دیکھنا، یا نیت تو صحیح ہے مگر دیکھنے کے بعد کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کو، یعنی کچھ جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا فیلنگس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے تو اس پر پھر نظر کی حفاظت ضروری ہے. بہت شکریہ مصعب. اعجاز مہدی صاحب یونان سے پوچھتے ہیں عورتوں کے لیے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنا جائز؟ کوئی فرق نہیں ہے، الحم سے لے کے والناس تک کسی بھی صورت کی تفسیر مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ جی. مصعب ہمنا خان صاحبہ کا سوال ہے مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں، پوچھتی ہیں جی کہ منت کے روزے میں رمضان کی قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، منت کے روزے علیحدہ واجب ہوتے ہیں اور رمضان کے قضا روزے رکھنا بھی علیحدہ ان کا حکم ہے، تو لہٰذا ایک میں دوسرے کی نیت نہیں کی جا سکتی. جب منت کے روزے رکھ رہی ہیں تو وہ وہی رکھنے پڑیں گے اور قضا کے روزے ان کے علاوہ رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مصعب عرفان اللہ صاحب پوچھتے ہیں عورت پر اگر روزہ توڑنے کے 2 ماہ کے روزے لازم ہو جائیں تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گی یا 60 روزے رکھے گی؟ یعنی ایام کی وجہ سے جو دن چھوٹ جائیں بعد میں وہ روزے رکھنے ہوں گے یا نہیں رکھنے ہوں گے؟ جی بالکل، وہ جتنے دن ایام میں گزرے ہیں تو ان کی بالکل اس کو بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو عورت پر لازم ہے کہ اگر وہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے اور اس دوران اس کو ایام آ جاتے ہیں تو فوراً روزے چھوڑ دے، اور جو ہی ایام ختم ہوتے ہیں تو فوراً دوبارہ روزے شروع کر دے. اور اب اگر مثلاً اس کو 10 دن ایام آئے ہیں تو یہ 10 دن اس کو بعد میں رکھنے پڑیں گے، متصل بعد رکھنے پڑیں گے. صحیح. اور اس کو بہرحال 2 مہینے کے روزے پورے کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 مہینے کی جو مدت ہے بس اس میں روزے رکھنے ہیں، چاہے اس میں جتنے دن ایام میں بھی گزر جائیں، تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یا تو 60 روزے اس کو پورے کرنے پڑیں گے اگر اس نے کسی مہینے کے درمیان سے ابتدا کی ہے روزے رکھنے کی، اور اگر کسی مہینے کی 1 تاریخ سے اس نے شروع کیے ہیں تو پھر اس کو 2 مہینے پورے کرنے ہیں. اب 1 مہینے میں تو کہیں اس کو ایام آئے ہیں تو وہ جتنے دنوں کی ایام ہیں وہ گنتی اس کو بعد میں اتنے ہی روزے رکھنے پڑیں گے. بہت شکریہ مصعب. اور مفتی محمد حسین صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے. اسد صاحب پوچھتے ہیں سعودی عربیہ سے، بدعت کی کیا تعریف ہے مصعب؟ نماز جمعہ کے لیے 2 مرتبہ اذان دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو کیا اسے بھی بدعت کہیں گے؟ یہ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا شریعت میں ثبوت نہ ہو اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ دوسری بات تو واضح ہے کہ ثواب سمجھ کر کیا جائے مطلب اس کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھا جائے اور آخرت میں درجات بڑھنے کا سبب اس کو مانا جائے، تو باعث ثواب ہونا یہ ضروری ہے کہ بدعت میں یہ بات پائی جائے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ وہ شریعت میں ثابت نہ ہو، تو شریعت میں ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا تذکرہ نہ ہو. جو تذکرے کے 4 طریقے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں اس حوالے سے نہ ہو، نہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہو، نہ صحابہ کرام کے اجماع سے وہ بات ثابت ہو، اور نہ خلفائے راشدین نے اس بات کو جاری کیا ہو اور دوسرے صحابہ نے اس کی مخالفت نہ کی ہو، یا یہ کہ کسی مجتہد نے اس بات کو اپنے قوت اجتہادی سے کسی نص سے لیا ہو اور پھر اس میں جو اجتہاد کی ساری باتیں وہ بھی پائی جاتی ہوں. تو ایسی کوئی بات نہ ہو تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اب خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے جاری کردہ طریقوں کی جہاں تک بات ہے تو یہ بذات خود شریعت کا حصہ ہے، اور صحیح حدیث ہے جو ابو داود میں اور دوسری کتابوں میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضور نے اپنی سنت اور جاری کردہ طریقوں کی طرف بھی ترغیب دی اور خلفائے راشدین کے جاری کردہ طریقوں کی طرف بھی. اب ظاہر ہے خلفائے راشدین کی سنت سے مراد وہی ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی طریقے رائج کیے، جاری کیے اور باقی امت نے ان کو قبول کیا. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پر ایک جماعت کی صورت میں لوگوں کو جمع کیا، اس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور بہت سارے جو اقدامات ہوئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان تھا کہ زورا کے مقام پر
پہلی اذان دی جائے اور پھر دوسری اذان خطیب کے سامنے جو پہلے تھی وہ برقرار رہے اور وہ دوسری قرار پائے، تو یہ بھی ایک فیصلہ تھا حضرت عثمان کا، اور باقی صحابہ نے اس سے اختلاف نہیں کیا، تو یہ بذات خود شریعت کا حصہ ہے اور یہ شریعت سے خارج چیز نہیں ہے۔ تو جب شریعت سے خارج نہیں ہے تو پہلی بات اس میں نہیں پائی گئی کہ بدعت تو وہ ہے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، لہٰذا اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا اور یہ سنت ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف یہ اسی سوال کی کچھ اس کے مطابقت میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کی یعنی اس کو تقسیم کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ نے فرمایا نا بدعت ہی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ بدعت کی دو قسمیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو لے کر کے بدعت تو بدعت ہوتی ہے، چاہے سیئہ ہو چاہے حسنہ ہو، تو حضرت عثمان نے یہ دوسری اذان، حضرت عمر نے تراویح، تو یہ بھی تو بدعت ہے، تو سیئہ اور حسنہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، بدعت سیئہ اور حسنہ کے دو، بدعت کا ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ اور آسمان و زمینوں کو بدیع یعنی پیدا کرنے والا ہے بالکل ابتدا سے، تو اللہ نے اپنے لیے بدیع کا لفظ استعمال کیا، یعنی بالکل عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تو کوئی بھی نئی چیز ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، کوئی بھی نئی چیز ہو۔ اصطلاحی بدعت الگ چیز ہے، جو حرام بدعت ہے، جس کے ناجائز ہے، وہ بدعت ہے کہ کسی چیز کو شریعت سمجھ کے کرنا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ہو، جیسے بھی مفتی محمد حسین صاحب نے تفصیل سے بتایا، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا دوبارہ۔ تو جب خلفائے راشدین کا فیصلہ، خود نبی نے حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین کی اتباع کرو، تو خلفائے راشدین کا فیصلہ جو ہے، اور خاص طور پہ وہ فیصلے جن پر سارے صحابہ کا اجماع ہو، بالکل، تو وہ شریعت ہی کا حصہ ہیں، وہ شریعت میں کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ صحیح، جب نئی بات ہی نہیں ہے تو اس کو بدعت حسنہ یا سیئہ کہنا یہی غلط ہے۔ رہا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 رکعت تراویح کو یہ کیوں کہا تھا حضرت علی نے نعمت البدعۃ ہذہ، کتنی خوبصورت بدعت ہے، تو وہ لغوی اعتبار سے کہا تھا، لغوی اعتبار سے، وہ اس اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ یہ اصطلاحی اعتبار سے ٹرم میں جو ایک بدعت جس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں ایک امام کے پیچھے لوگ اس طرح نہیں پڑھتے تھے تراویح۔ تراویح تو نبی نے شروع کی ہے، اور پھر نبی کے بعد حضرت ابو بکر نے پڑھی ہے تراویح، حضرت عمر نے پڑھی ہے اور صحابہ نے پڑھی ہے، مگر اس انداز سے نہیں تھی کہ سب ایک امام کے پیچھے باقاعدہ جمع ہو کے پڑھیں، متفرق اماموں کے پیچھے جماعت سے بھی ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر نے ایک نیا کام یہ کیا جو لغوی اعتبار سے نیا کام تھا، اصطلاحی اعتبار سے وہ نیا نہیں تھا، پرانا ہی کام کو زندہ کیا انہوں نے، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو اصطلاحی بدعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو قسمیں بدعت حسنہ اور سیئہ، تو ایسا نہیں ہے، جو اصطلاحی بدعت ہے وہ حسنہ بھی ہوگی تو بدعت سیئہ ہی ہوگی، وہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کام اگر کر رہے ہیں تو وہ حسنہ بدعت ہے۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اذان کے آخر میں ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اگر ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیں اس میں، تو ہم اس کو حسنہ کہیں گے سیئہ کہیں گے؟ یہ بحث نہیں ہم کریں گے، ہم کہیں گے حضرت بلال سے جو اذان ثابت ہے جو نبی نے سنی ہے اس میں اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو بس وہیں اسٹاپ کرنا پڑے گا، آگے محمد رسول اللہ نہیں لگا سکتے، حالانکہ محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی محمد رسول اللہ کہنے سے آپ ہمیں روک رہے ہیں، حالانکہ اتنا اچھا کلمہ ہے، کلمے کی تکمیل ہو رہی ہے، کلمے کی تکمیل تو اللہ کی توحید کے ساتھ جب ہوگی جب رسالت کا اقرار بھی کیا جائے، تو یہ رسالت کا اقرار بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے دلائل ایک طرف ہوں گے، ہم کہیں گے بھئی نبی سے اتنا ہی ثابت ہے۔ بالکل، تو اس لیے نہ نماز میں آپ 2 سجدوں کے بجائے 3 کر سکتے ہیں ایک رکعت میں، نہ اذان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی نیا کام جب کیا جائے گا تو اس پہ حسنہ یا سیئہ کا لیبل لگا کے آپ اس کو بدعت کو جائز نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، عبدالصمد صاحب حضر اٹک سے پوچھتے ہیں، امام صاحب نے فجر میں تلاوت کرتے ہوئے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے بعد الذی خلقکم کو چھوڑ کر والذین من قبلکم لعلکم تتقون پڑھ لیا ہے، کیا اس سے نماز صحیح ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب نے یوں پڑھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم والذین من قبلکم، جس کا بظاہر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور ان لوگوں کی بھی عبادت کرو جو پہلے گزر چکے ہیں، تو معنی میں ایک تغیر و فاحش آ رہا ہے، تو میرا تو خیال یہ کہ صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اس کا اعادہ ضروری ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب، سجاد احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، کچھ دن بعد پھر کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، پھر طلاق دی، کیا وہ طلاق دوسری طلاق شمار ہوگی یا پہلی ہی شمار ہوگی؟ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے، جب طلاق دے دی نا تو بیٹھ کے کتنی محبت سے رہنا شروع کر دیں اور کفارے بھی دے دیں، 100 بکرے ذبح کر دیں، وہ طلاق کنسیڈر ہوگی، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ رجوع کر لیا ٹھیک ہے، نکاح ختم نہیں ہوا،
اب دوبارہ جائیں گے تو دوسری ہوگی, وہ پہلی نہیں ختم ہو سکتی. صحیح, جزاکم اللہ صاحب. اور مفتی احمد خان صاحب آپ سے سوال ہے. زینب صاحب پوچھتی ہیں جہلم سے, عورت کے لیے حیض و نفاس کے دوران قضا ہونے والی نمازیں اور روزوں کا کیا حکم ہے؟ جی مصعب کب ادا کرنے ہوں گے؟ جی نمازوں کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس کے دوران ساکت ہو جاتی ہیں, اس لیے بعد میں ان کی کوئی قضا نہیں ہے, اور روزے ان کی قضا کرنی ہوگی. جتنے دن روزے رہ گئے ہیں حیض یا نفاس کی وجہ سے, تو اتنے ہی روزے بعد میں رکھنے پڑیں گے. صحیح ہے, جزاکم اللہ. جی نور اللہ صاحب پوچھتے ہیں, ایک آدمی بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی جو دوائیں وغیرہ ہیں ان کا بل ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے بیماری جو ہے یہ سبب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں خاتون بیوہ ہے, فلاں شخص بیمار ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو کسی شخص کا زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے اس کی مالی حالت کو دیکھا جائے گا, اس کے بیمار ہونے یا بیوہ ہونے وغیرہ کو نہیں دیکھا جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے طور پر اس کا علاج کروائے, یعنی اس کو کہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں, جتنے اسپتال کے اخراجات ہیں وہ میں برداشت کروں گا اور آپ بس علاج کریں. تو گویا کہ ہسپتال والوں کا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اس کی ڈاکٹر کی فیس ادا کر رہا ہے, کوئی وہاں پر رہنے کے چارجز ہیں وہ دے رہا ہے, اسی طرح کوئی لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں وہ ان کے چارجز دے رہا ہے, یا کوئی دوائیاں ہیں ان کے اخراجات یہی شخص جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. تو اس صورت میں کہ جب اصل ہسپتال والوں کے ساتھ معاملہ یہ زکوٰۃ دینے والا شخص کر رہا ہے, اس صورت میں تو صرف اگر کوئی مثلا دوائیوں کے اس نے پیسے دیے ہیں, کوئی مادی چیز گویا کہ اس کے پیسے دینے کی وجہ سے اس مریض کی ملکیت میں آئی ہے, تو اتنی رقم کے بقدر تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن باقی جو اس نے ڈاکٹر کی فیس دی ہے اور قسم کی مختلف جو خدمات اس کو ہسپتال سے حاصل ہوئی ہیں, تو اس کی جو چارجز اس نے ادا کیے ہیں وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مریض جو ہے بذات خود ہسپتال کے ساتھ معاملہ کرے, یعنی وہاں پر جائے یا اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجے, لیکن بہرحال ہسپتال کے ساتھ معاملہ اس زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کا نہ ہو بلکہ اس مریض کا ہو. اب وہ سارے چارجز جو ہیں ہسپتال کے وہ اس مریض کے ذمے میں لازم ہو گئے ہیں. صحیح. اور اب وہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس مثلا خود رقم موجود نہیں ہے, اور یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دوں اور اس کا یہ ہسپتال کا بل بھی ادا ہو جائے, تو اس کے لیے 2-3 شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا. ایک تو یہ کہ اس مریض سے جو کہ مستحق بھی ہے زکوٰۃ کا, اجازت لی جائے کہ ہم آپ کی طرف سے آپ کا یہ ہسپتال کا بل ادا کریں گے. بہتر. دوسرا یہ کہ اس بل کی ادائیگی کے وقت میں زکوٰۃ کی نیت کی جائے. اور تیسرا یہ کہ جس وقت یہ ادائیگی کی جائے اس وقت وہ مریض زندہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس نے اجازت تو دے دی پھر اس کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد یہ ادائیگی کی جا رہی ہے, تو پھر اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو ان 3 شرائط کا اگر لحاظ رکھا جائے اس صورت میں تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. جزاکم اللہ. صاحب بیوہ کو اگر کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تو بھی بیوہ کو بتانا ضروری ہے, اس کی اجازت ضروری ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں آپ جب کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو تب تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے, بلکہ بتانا نہیں چاہیے. ہدیے کے عنوان سے دے دینے چاہیے. وہ اگر جو جس شخص کو بھی دیا جا رہے ہیں چاہے وہ بیوہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو یہ بتایا نہ جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, بس اس کو اس رقم کا مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. وسیم الدین صاحب پوچھتے ہیں احرام کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا اور پھر اسی احرام کو دھو کر عمرہ کر لیا تو کیا اس پر دم لازم ہوگا؟ نہیں جی, احرام کی چادروں کو دھونا بالکل جائز ہے اور ان کو دھو کر استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. جی بہت بہت شکریہ جی. ابو حذیفہ صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے, یہاں مسجد نبوی میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے اور اکثر 1 سے زیادہ میتیں ہوتی ہیں جن میں مرد, خواتین اور بچے بسا اوقات سب شامل ہوتے ہیں. اس صورت میں جنازے کی نیت کیسے کرنی چاہیے اور آخر میں دعا کس طرح سے پڑھنی چاہیے؟ مصعب ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جو بالغ مرد عورت ہیں ان کے جنازے الگ ہو اور نابالغوں کے الگ ہوں, کیونکہ ان کے لیے جو دعا مسنون ہے اس میں فرق ہے. لیکن چونکہ حرمین میں مجمع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اموات کی بھی بڑی کثرت ہے, وہاں سے بہت جنازے آتے ہیں, تو یہ بہت مشکل ہو کہ الگ الگ جنازے ہیں, تو مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اب جب مجبوری کی صورتحال ہے تو اس میں اس کی اجازت ہے کہ سب میتیں, اس میں بالغ نابالغ مرد عورتیں سب شامل ہیں, سب سامنے ہو اور ایک ہی مرتبہ ایک ہی دفعہ میں ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے.
باقی انہوں نے جو 2 باتیں پوچھی ہے کہ نیت کیسی کرنی چاہیے، تو نیت یہی ہے جو عام جنازے کی نیت ہے کہ 4 فرض تکبیرات کے ساتھ اس امام کے اقتداء میں جنازہ پڑھنا ہے ان اموات کی دعا اور ان کی مغفرت کے لیے۔ باقی ایک دور کی نیت ہوتی ہے جنازے میں، تو وہ یہ ہے کہ ہم جب بالغوں کے جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں مقصد ان کے لیے مغفرت اور اللہ سے بخشش کا مطالبہ ہوتا ہے، اور جب نابالغوں کا جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ان کی مغفرت تو ہوئی ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے، تو اس میں مقصد ہمارا اپنے لیے ایک ذریعہ شفاعت قیامت میں فراہم کرنا اور حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو دعا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو یہ سب نیتیں کی جائے کیونکہ جنازے میں سب شامل ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں بالعموم۔ باقی دعا کس طرح پڑھنی چاہیے، تو کوئی بھی دعا اس میں پڑھی جائے، جو اللہم اغفر لحینا و میتنا مشہور دعا ہے، تو یہ دعا سب کے لیے کافی ہوگی، الگ الگ دعا پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب۔ محترم مکرم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنے سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت چاہتے ہیں، تو بہت آسان سے طریقہ ہے، آپ فیس بک پر آئیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھے اور اس پیج کو سرچ کریں گے اور اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے۔ کومنٹ بار میں اپنا سوال کوشش کریں گے کہ اردو کی بورڈ میں تحریر کریں، اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز کریں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ سوالات روز مرہ کی جو ضرورت ہے، دینی اور شرعی ضرورت ہے، اس نوعیت کے ہوں۔ خاص مواقع کے جو سوالات ہیں، جیسے قربانی کے متعلق سوالات ہیں، حج کے متعلق کوئی سوالات ہیں، ہاں جو بہت ضروری اس متعلق بہت ضروری سوالات ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں۔ ادروائز یہ کہ روزمرہ کے جو سوالات آج کل ہمیں درپیش ہیں اور ہو سکتے ہیں، ان کو پوچھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا جواب بر وقت آپ کی خدمت پہنچایا جا سکے۔ بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے جی کراچی سے مصعب، ایک شخص نے شادی کی غرض سے پیسے جمع کیے اور عید الاضحیٰ پر قربانی کوئی نہیں کی، اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ کیا اتنے پیسے مسجد میں یا کسی کی شادی کے لیے وہ دے سکتا ہے؟ بس یہ بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اگر نصاب کے بقدر رقم تھی اور انہوں نے مستطیع ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی، تو سب سے پہلے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ اس طرح کرنے سے اجتناب کا عزم کرنا چاہیے۔ باقی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کی قضا اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح لوگوں کا تصور ہے کہ دوبارہ ہم جانور ذبح کریں، بلکہ قربانی کی قضا میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، زندہ جانور بطور صدقہ دینا ہوگا یا اس کی قیمت صدقے کے طور پر دینی ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ قیمت صدقے کے طور پر دے دے کسی کو مالک بنا کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قضاء کی صورت ہے تو پھر اس میں جو عام قربانی کی صورت ہے کہ جانور میں حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، 7واں حصہ یا اس سے زیادہ، تو وہ حصہ رکھنے کی صورت بھی یہاں نہیں ہوگی۔ یہاں پورے ایک مستقل متوسط درجے کے چھوٹے جانور کی ذات کی صورت میں یا اس کی قیمت کی صورت میں صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ باقی جب قیمت ہی کو صدقہ کرنا ٹھہرا تو اس میں کسی بھی مستحق کو قیمت دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو پہلی بات پوچھی ہے کہ مسجد میں تو اس کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن جو دوسری بات کہ شادی کے تعاون کے سلسلے میں کسی کو رقم دی جائے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور ان کو اس نیت سے دی جائے کہ یہ قربانی کی رقم جو میرے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے، اس نیت سے میں رقم دے رہا ہوں، تو پھر اس کی گنجائش ہے، اور وہ شادی میں لگانا نہیں کہلائے گا بلکہ ایک مستحق کو وہ رقم پہنچانے کی صورت کہلائے گی، جو کہ جائز ہے۔ جزاک اللہ مصعب۔ مفتی طارق مسعود صاحب، بلال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر جا کر رہو، اگر تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ دل لگتا ہے اور میرے ساتھ نہیں لگتا تو۔ یہ کہنے میں طلاق کی نیت کوئی نہیں کی اس نے، تو یہ کہنے سے طلاق تو نہیں ہوگی؟ نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ کنایہ الفاظ ہیں، اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آج پتنی اللہ خیر کرے طلاق والے سوال ہی نازی صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، اگر بہو اور ساس میں نہیں بنتی اور بہو کو ساس کی طرف سے زیادتی کی شکایت ہے، تو کیا بہو اپنے شوہر کے ساتھ الگ ہو سکتی ہے جبکہ ساس اس پر راضی نہ ہو؟ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ایک ایسے رہائش کا انتظام کرے جہاں شوہر کے رشتہ دار اس بیوی کو تنگ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو جوائنٹ فیملی کی جو برکات ہیں وہ اکیلے رہنے میں حاصل نہیں ہوتی، اور بہوؤں کو چاہیے کہ ساسوں کو تھوڑا سا برداشت کر لیں تاکہ کل آنے والی بہوئیں ان کو پھر ساس سمجھ کے برداشت کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اکٹھے رہنے کی بہت زیادہ برکتیں، اکٹھے ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر کہیں
شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ فیصلہ بہو نہیں کرے گی, یہ تو شوہر کرے گا کہ میری بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کیونکہ بہوؤں کو ساسوں سے, ساسوں کو بہوؤں سے, وہ تو پرانی کہانی ہے یہ. پرانی کہانی. تو اگر واقعی ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو وہ الگ گھر لے کے دے. صحیح ہے جی, بہت شکریہ مصعب. صبا مجید صاحبہ کینیڈا سے پوچھتی ہیں اور آپ ہی کی خدمت میں سوال ہے. ہم نے سنا ہے کہ ایک چاند میں 2 نکاح, بہن بھائی کے 2 نکاح نہیں کر سکتے, کیا یہ بات درست؟ نہیں ہے, 100% غلط ہے. ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, ایک ہی دن میں بھی کر سکتے ہیں بہن بھائی کے نکاح. البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 2 بھائیوں کی ایک ہی ٹائم پہ شادی کرنا, اس میں مشاہدے سے اور تجربے سے ثابت ہے کہ نقصان ہوتا ہے. حکیم الامہ نے بھی اس پہ تھوڑا سا اس کو ناپسند قرار دیا. وجہ اس کی ہے کہ 2 بہویں جب ایک ہی دن میں گھر میں آتی ہیں تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے 100% ایک جیسا دونوں نہیں ہوتے, کسی میں حسن و جمال زیادہ ہوگا, کسی میں کم ہوگا, کوئی زیادہ اچھی اخلاق والی ہوگی, تو پھر وہ عورتیں, خواتین بیٹھ جاتی ہیں اس میں کمپیئر کرنے کے لیے کہ یہ زیادہ اچھی ہے اور اس کی قسمت خراب نکلی, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوگا. تو تھوڑا سا فاصلہ اگر ہو جائے چند دنوں کا تو وہ پرانی والی کو لوگ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کیسی تھی, اب نئی والی کو فوکس کرتے ہیں. تو یہ ایک یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک تجربے سے ایک چیز ثابت ہوئی, اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مصعب. اسحاق احمد صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں جی مفتی احمد خان صاحب سے, عمرہ کرنے کے بعد اگر گھومنے کی غرض سے طائف چلے گئے اور واپسی میں بغیر احرام باندھے مکہ مکرمہ واپس آ گئے کیونکہ عمرے کی نیت نہیں تھی, تو کیا ایسے کوئی دم وغیرہ تو لازم نہیں ہوگا؟ جی مصعب جی, اس بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حرم کے جو ارد گرد 5 مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے. جب ایک دفعہ ایک شخص حرم میں آ گیا, اب وہاں سے وہ باہر نکلتا ہے حرم کی حدود سے اور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ گویا میقات کے جو مقامات ہیں ان کی بھی حدود سے باہر چلا جاتا ہے. یہ میقات کی حدود سے جو باہر کا علاقہ ہے اس کو آفاق کہا جاتا ہے. تو اب اگر وہ آفاق کے علاقے میں چلا گیا اور وہاں سے اب وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے حرم میں, تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ احرام باندھ کر آئے. بغیر احرام باندھے وہ نہیں آ سکتا, اگرچہ اس کا عمرے کا ارادہ نہ ہو, اس کو ارادہ کرنا ضروری ہے اور احرام باندھنا ضروری ہے. اب یہ طائف کا جو علاقہ ہے یہ بھی میقات کی حدود سے باہر ہے. تو گویا یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا ہے یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد میقات سے باہر آفاق کے علاقے میں گئے ہیں اور وہاں سے بغیر احرام باندھے دوبارہ حرم آئے ہیں, تو ان کے اوپر لازم ہے کہ دم جو ہے دینا ان کے اوپر لازم ہوگا اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ مصعب. اور محمد وسیم صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں, سفر میں قصر ضروری ہے یا اتمام بھی کر سکتے ہیں, نیز کیا قصر اور پوری نماز کا ثواب ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ جی بس فقہ حنفی کے مطابق سفر میں قصر کرنا ضروری ہے اور اتمام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ واجب ہے کہ آپ جو 4 رکعت ہیں فرض ہیں ان کو 2 رکعت پڑھیں, اور باقی اس کی وجہ سے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی, بلکہ سفر ایک مشقت کا چونکہ موقع ہے تو اللہ سے زیادہ امید ہے کہ نماز پڑھنے میں ثواب ملے گا. بہرحال 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کوئی ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی, اور یہ قصر کرنا واجب ہے, آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصعب. اور مفتی محمد حسین صاحب, ابو بکر صاحب کا سوال ہے, ایک شخص نے بیوی کو طلاق دیکھ کر الگ کر لیا ہے, اس عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو گیا, بعد میں اگر دوبارہ اس پہلے شوہر سے نکاح ہو جائے تو اب طلاق کی کیا تفصیل ہوگی؟ بظاہر اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح ہوا تو اس کو کتنی طلاق کا حق ہے؟ 3 طلاق کا حق ہے جیسے کہ عام طور پر شوہر کو اختیار ہوتا ہے, یا جو پہلے طلاق دے چکا ہے ان طلاق کو بھی حساب میں لایا جائے گا, اور اس کے علاوہ جو طلاق ہے صرف اسی کا ان کو حق ہے. تو اس صورت میں اصول یہ ہے کہ اگر اس شخص نے 3 طلاقیں دی ہوں اور پھر عدت بھی گزری ہو اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ اس نے نکاح کیا ہے اور وہ جو پوری تفصیل ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرے شوہر نے طلاق دی ہے اور پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہوا ہے, تو اس میں تو پہلے شوہر کو پورے 3 طلاقوں کا جیسے کہ ایک نیا شوہر ہوتا ہے اس طرح ایک اختیار رہے گا. لیکن اگر اس صورت میں ایسا نہیں ہوا بلکہ 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے اور پھر عدت گزر گئی اور دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا ہے, تو پھر جب دوبارہ اس کا نکاح ہوگا تو پہلے والے جو طلاقیں اس نے دی ہے وہ بھی شمار ہوں گی. لہٰذا اگر پہلے 2 طلاقیں دی تھی اور اب اس دوسرے نکاح کے بعد 1 طلاق دے دے تو یہ 3 شمار ہوں گی, تو یہ طلاق مغلظہ کی صورت ہوگی. تو یہاں فقہاء نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہو تو اگر وہ علیحدگی ایسی ہو جس میں شوہر کی ملکیت بھی اس بیوی سے ختم ہو جائے اور جو ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا ہے وہ بات بھی ختم ہو جائے, جیسے کہ 3 طلاق کی صورت میں ہوتا ہے,
تو اس صورت میں تو دوسرے نکاح سے پورے طلاق کا اختیار شوہر کو ملتا ہے، لیکن اس سے کم کی جو صورت ہے تو اس میں ملکیت تو ختم ہو جاتی ہے طلاق اور عدت گزرنے سے، لیکن جو حلال ہونے کا پہلو تھا وہ باقی ہے، کیونکہ اب دوبارہ کسی نکاح کے بغیر بھی یہ شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے کسی اور سے نکاح کیا بغیر. تو جب وہ پہلو باقی ہے تو گویا کہ وہ سابقہ نکاح کسی درجے میں برقرار ہے، لہٰذا اس کی طلاقیں بھی شمار ہوں گی. تو اس طریقے سے حساب اس کا لگایا جائے گا. جزاکم اللہ. مصعب اللہ خان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں اس حدیث کی وضاحت فرما دیں کہ اگر نماز میں کوئی تمہارے سامنے آئے تو اسے روکو اور اگر نہ رکے تو اسے لڑو. نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ 40 سال تک بھی اگر کسی کو رکنا اور کھڑا ہونا پڑے تو یہ اس سے بہت آسان ہے کہ جو عذاب اس گزرنے کی صورت میں اس کو ملے گا. تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، لوگ آج کل اس میں بہت غفلت کرتے ہیں. باقی جو نماز ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کو روکے، لیکن زبان سے کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے، اور ہاتھ کا اشارے بھی ایسا جو عملی کثیر شمار نہ ہو، یعنی جو ایسا کام جو جس کو دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو ایک ہاتھ سے اس کو روک بھی سکتا ہے. اور حدیث میں لڑنے کا یہی مفہوم ہے. باقی جو باقاعدہ لڑائی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عملی کثیر ہے، تو اس سے نماز بھی فاسد ہوگی اور اس کی اجازت بھی شاید نہیں ہے. میں نے ایک بڑے بزرگ ہیں جی، ان کو میں نے شاید یہ حدیث کی روح سے ہی، وہ انہوں نے عملی کثیر تو شاید نہیں تھا، انہوں نے ایک دفعہ یوں ہاتھ کیا، وہ بندہ پھر بھی، تو انہوں نے پھر یوں کیا تو واپس ہو گیا. تو یوں تو کر سکتے ہیں نا، لڑائی نہیں کر سکتے. ہاں مطلب ایک ہاتھ سے توڑا اس کو روکنا، لیکن اگر لڑائی کی صورت آئی تو ظاہر ہے پھر نماز باقی نہیں رہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. مفتی طارق مسعود صاحب، عبدالرحیم صاحب کا سوال ہے جدہ سے. پوچھتے ہیں جی میرے والد محترم فوت ہو گئے ہیں اور پیچھے بیوی، ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں ہیں، اور میرے والد کا ایک گھر تھا جس کے بارے میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا تھا کہ یہ گھر میرے بیٹے کا ہے، بیٹیوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. تو اب کیا بیٹے کے لیے اپنی بہنوں کو اس گھر میں شریک کرنا ضروری ہے یا نہیں جی؟ اگر والد نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کا ہے اور یہ باقاعدہ اس کو قبضہ نہیں دیا اس گھر پہ، قبضے کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب اپنا سامان گھر سے باہر نکالیں اور بیٹے کو مکان باقاعدہ قبضے میں دیں، عملاً اس کے کنٹرول میں دیں، چاہے وہ تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو یہ عمل. تو جب تک اس طرح سے قبضہ نہیں ہوتا تو یہ ملکیت منتقل شرعی طور پہ نہیں ہوتی، چاہے والد نے 100 دفعہ ہی کہا ہو کہ میرے بیٹے کا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ جو کلام ہے نا کہ میرے بیٹے کا، یہ مبہم کلام ہے کہ یہ ابھی ہے یا میرے مرنے کے بعد ہوگا. تو اس میں وراثت جاری ہوگی اگر صاف لفظوں میں والد صاحب نے جب تک بیٹے کو ہبہ نہ کیا ہو اور قبضہ نہ دیا ہو. اگر ایسے ان دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا تو یہ بدستور والد صاحب کی ملکیت میں تھا، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد سارے شرعی ورثہ کو اس میں حصہ ملے گا، بہنوں کو بھی ملے گا. یعنی اس جملے کا بھی کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ہوگا، بیٹیوں کا اس میں حق نہیں. یہ 100 دفعہ کہیں کہ بیٹیوں کا حق نہیں ہے تو یہ غلط. جزاکم اللہ. محسن احمد صاحب میرٹھ انڈیا سے پوچھتے ہیں لڑکیوں کو اگر بڑی مقدار میں جہیز اور عیدی وغیرہ دی جاتی ہو تو کیا اس صورت میں بھی ان کا وراثت میں حصہ ہوگا یا اس قدر کمی کی جائے گی ان کی وراثت سے؟ نہیں، اگر کسی نے مرنے سے پہلے 1 دن پہلے صحت کی حالت میں بیٹیوں کو پوری جائیداد دے دی اور تھوڑی سی اپنے پاس رکھی، یعنی 1% اپنے پاس رکھ لیا، 99% بیٹیوں کو دے دیا، چاہے جہیز کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ، مرنے کے بعد پھر اس 1% میں بھی بیٹیوں کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا وہ جائیداد نہ دینے کی صورت میں ہوتا. تو وراثت مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کس کو کیا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ مصعب. اور آپ ہی سے اگلا سوال ہے، حیدر صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے. یہ بات کافی سننے میں آتی ہے کہ حقوق ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس میں ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے، بعض دفعہ ایسے نوبت پیش آتی ہے کہ کوئی بڑا حصہ دیا جاتا ہے اپنی جائیداد میں سے، بیٹیوں کو ضرورت ہوتی ہے اور پھر بیٹوں کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری ابا نے جو ہے نا بیٹیوں کی شادی پہ یا اس طرح سے خرچ کر دیا، ہمارا تو بعد میں، تو ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بیٹیوں کو قرض دیا جائے. یعنی ویسے تو جہیز رسمی خلاف شرع ہے، کو پتہ ہے تو بات ہی غلط ہے، لیکن اگر کبھی مجبوری سے جہیز دینا پڑ رہا ہے یا کسی اولاد میں کسی کو کوئی بہت بڑی رقم دینی پڑ رہی ہے کسی مجبوری سے، تو قرض کے عنوان سے دی جائے کہ باپ یہ قرض دے رہا ہے اور یہ قرض وصول ہوگا باپ کے مرنے کے بعد، وراثت میں سے اتنے پیسے کاٹے جائیں گے کیونکہ قرض تو بہرحال واپس لینا ہے. اور اگر یہ ڈر ہو کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ابھی 1 لاکھ روپے جو ہے وہ مرنے کے بعد 15-20 سال کے بعد وہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو سونے کی شکل میں قرض دیا جائے. مثال کے طور پر بیٹی کو آپ نے جہیز بنا کے دینا ہے 5 لاکھ کا، تو 5 لاکھ میں جتنا گولڈ آ رہا ہے اتنے تولے سونا اس بیٹی کو ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں کہ یہ آپ کو میں قرض دے رہا ہوں، مرنے کے بعد یہ قرض آپ کو واپس کرنا ہے.
دوسرے ورثہ کو. تو اس طرح سے دوسرے وارثوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور وراثت کے مسائل پر بھی عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جموں صاحب. حیدر صاحب کا سوال ہے، یہ بات کافی سننے میں آتی ہے کہ حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں کیونکہ وہ اس کا حق ہے، لیکن حقوق العباد وہ معاف نہیں کرے گا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں، علی الاطلاق یوں کہنا کہ اللہ بندوں کے حقوق کو اللہ کے حقوق پر ترجیح ہے، یہ علی الاطلاق کہنا غلط ہے. بعض لحاظ سے حقوق العباد کو ترجیح ہے اور بعض لحاظ سے اللہ کے حقوق کو بندوں کے حقوق پر ترجیح ہے. اللہ کے حقوق کو بندوں کے حقوق پر اس لیے ترجیح ہے کہ وہ اللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ اللہ ہے. جیسے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقع پر، بلکہ حدیث میں صراحت ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو تو مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے. بالکل. جہاں بھی اللہ اور مخلوق کا مقابلہ ہوگا تو اللہ پہلے، بلکہ یوں کہا جائے گا وہ پھر مخلوق کا حق ہی نہیں رہتا ایسی صورت میں. اور مخلوق کے حق کو اس لحاظ سے یقیناً ترجیح ہے کہ اللہ سے آپ اللہ سے تو معافی کرا لیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور مخلوق کا پتہ نہیں ہے کہ معاف کرے بھی کہ نہیں کرے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے. لہذا اس بحث میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور مخلوق کا جو حق ہم پر ہے وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے اصل میں. جیسے والدین کا ہم پر اگر حق ہے تو وہ اللہ کا حق ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، تو وہ اصل میں حقوق العباد وہ اللہ ہی کے حقوق ہیں. تو اللہ اگر کسی موقع پر کہہ دے، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہ بھئی اگر آپ پر قرضہ ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کو اللہ کہتے ہیں پہلے ان کا قرضہ ادا کرو، پھر پیسے بچتے ہیں تو زکوٰۃ دے دو. اس کی وجہ کیا ہے کہ مخلوق محتاج ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. تو زکوٰۃ تو حقیقت میں اللہ کو دی جاتی ہے نا. فقیر کو اگر دی جا رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وکیل بن کے لے رہا ہے، حقیقت میں اللہ کو دی جا رہی ہے زکوٰۃ. تو اس لیے قرضے پر قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، کیونکہ مخلوق محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. تو کہیں کسی مواقع پر تو اللہ نے ایسا کیا کہ مخلوق کے حق کو مقدم کر لیا محتاجی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے حق کو مقدم کیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ صاحب. اور مفتی احمد خان صاحب، سہیل ریحان صاحب کا سوال ہے، پوچھتے ہیں اگر مسافر شخص نے مقیم امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھی ہے تو کیا اس کے بعد سنتیں پڑھنا لازم ہے اس پر؟ سنتوں کا مقیم یا مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. سنتوں کا حکم سفر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سفر میں کہیں پر مختصر سے قیام کیا ہو اس نے، یعنی 1-2 دن کے لیے یا کچھ زیادہ وقت کے لیے وہ کسی جگہ پر ٹھہر گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سنتیں پڑھ لی جائیں. اور اگر بالکل ایک راستے کی صورتحال ہے، یعنی راستے میں رکا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور پھر اس نے آگے چلنا ہے، تو پھر سنتیں نہ پڑھی جائیں. بہرحال سنتوں کی وہ تاکید نہیں رہتی سفر میں کہ جو عام حالات میں ہوتی ہے، لیکن اس کا کسی مقیم امام یا مسافر امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سنتوں کا اپنا حکم ہے. جزاک اللہ صاحب. فاروق صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں اگر نماز میں پہلی رکعت چھوٹ جائے تو امام کے ساتھ آخری قاعدے میں درود شریف کے ساتھ دعا بھی پڑھیں گے یا نہیں؟ جی، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ یہ تحیات کو اتنا آہستہ آہستہ پڑھا جائے کہ جتنی دیر میں یہ تشہد یعنی تحیات جو ہے یہ ختم کریں تو اتنی دیر میں امام جو ہے وہ سلام پھیر دے اور پھر یہ کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز پوری کریں. لیکن اگر انہوں نے پہلے ہی پڑھ لی، تحیات پہلے ختم کر لی اور امام جو ہے ابھی تک اس نے سلام نہیں پھیرا، تو پھر ان کے لیے 2-3 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ خاموش بیٹھے رہیں، اور یا یہ تشہد کو ہی پورے تشہد کو دوبارہ پڑھ لیں، یا صرف اس میں جو کلمہ شہادت ہے اس کو دوبارہ پڑھ لیں. لیکن بہرحال جو درود شریف ہے اور دعا وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ جی. نعیم اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں عصر کی نماز لیٹ ہو جائے تو غروب سے کتنا پہلے پڑھ سکتے ہیں اس کو ہر حال میں پڑھنا پڑے گا، حتیٰ کہ اگر سورج غروب بھی ہونے لگا ہے تو پھر بھی اس دن کی عصر کی نماز وہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے. عالیہ سعید صاحبہ پوچھتی ہیں گوشت وغیرہ دھوتے ہوئے اگر کوئی چھینٹ اس گوشت کے پانی کی وہ سر کے بالوں پر پڑ جائے تو پورا سر دھونا ضروری ہے یا بس سر پہ ہاتھ پھیر لینا گیلے پانی سے؟ مطلب پانی تو گیلا ہی ہوتا ہے، گیلا ہاتھ پھیر لینا وہ کافی ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ وہ گوشت اگر ناپاک ہے تو پھر یہ ساری بات ہوگی کہ وہ چھینٹ بھی ناپاک ہے. اگر وہ گوشت ہی ناپاک نہیں ہے تو پھر اس کے سے دھوتے وقت جو پانی کی چھینٹ ان کے سر پہ لگی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ناپاک نہیں ہوگی. لیکن اگر بالفرض وہ گوشت ناپاک تھا اور اس کو دھوتے وقت کوئی چھینٹ اٹھ کے سر پر لگ گئی ہے تو یہ سر پر ہاتھ پھیرنے والی بات، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی جس جگہ پر وہ چھینٹ لگی ہے اس جگہ کو دھو لیا جائے، پورے سر کو دھونے کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ صاحب. مفتی محمد حسین صاحب، محمد وسیم صاحب پوچھتے ہیں انڈیا سے ایصال ثواب کرنے کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا یوں نیت کی جا سکتی ہے کہ میں جب بھی میں صدقہ کروں تو اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچے؟ یہ نیت درست ہے؟
جی اس طرح نیت کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمان نسیم صاحب دہلی سے، داڑھی کے نیچے کے بال جو گردن کی طرف ہوتے ہیں ان کا کاٹنا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے سنت؟ دونوں سوالوں کا ربط ہونا ضروری نہیں ہے جی مجھ سے. اذان کا جواب دینا سنت ہے اور مطلب اس کی بڑی ترغیب آئی ہے، فضیلت آئی ہے، تو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. باقی جو پہلی بات ہے تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ داڑھی جو لفظ ہے اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کن پٹی کی جو ہڈی ہے اس سے نیچے جو ہڈی جبڑے کی ہڈی شروع ہوتی ہے، یہ پوری ہڈی جو گولائی میں ہے اس ہڈی کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہیں تو یہ داڑھی ہے. یہ اس کے اگنے کی جو بنیاد ہے، جو اوریجن ہے وہ یہاں سے ہے. باقی اس کی لمبائی تو وہ ایک مشت کے بقدر ہے ہر طرف. یہ ہے حقیقی داڑھی. اس کے علاوہ جو بال ہے وہ داڑھی کی مفہوم میں شامل نہیں ہے. لہٰذا رخساروں کے جو بال ہے اگر اس ہڈی سے اوپر جو حصہ ہے گوشت کا اس کو اگر کوئی صاف کرتا ہے، یا گردن کے اوپر جو بال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ حلق کے جو بال ہے تو اس میں دونوں قول ہے. احتیاط یہ ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے. باقی یہ جو گردن کے اوپر بال ہے اور یہ جو اس طرف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، داڑھی کا حصہ نہیں. بہت شکریہ مصعب. شوقی صاحب کا سوال ہے، کراچی سے پوچھتے ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا یا لیٹنا اس حالت میں، اس کی کوئی ممانعت ہے جی مصعب؟ جی حدیث میں دونوں قسم کی روایات ہے. بعض میں ممانعت ہے، بعض میں پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. تو محدثین نے دونوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ اصل مقصد ان روایات کے پیچھے جو ہے وہ انسانی سطر کو مطلب نمایاں ہونے سے بچانا ہے. اصل کوشش اور جو مقصد ہے وہ اس کے پیچھے یہ ہے. تو جہاں یہ بات ہوگی کہ ایک ٹانگ کو دوسرے پر رکھنے سے سطر پوشی میں خلل پڑتا ہو، خواہ اس میں سطر کا بالکل اظہار ہوتا ہو یا خدشہ پیدا ہوتا ہو کہ سطر کا اظہار ہو جائے، تو پھر تو جائز نہیں ہے. خصوصاً جو شلوار کے علاوہ جو باقی لباس ہے دنیا میں جو رائج ہے وہ اگر کوئی پہنے لنگی وغیرہ تو اس میں یہ خدشہ زیادہ رہتا ہے. باقی اگر یہ کوئی بات اس میں نہیں ہے تو پھر جائز ہے، اور جو جواز کی روایت ہے وہ اس صورت پر محمول ہے. جزاکم اللہ مصعب. مفتی طارق مسعود صاحب اسد اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں دبئی سے ٹائی لگانے کا کیا حکم ہے اگر کمپنی زبردستی کرے یعنی ٹائی لگانے میں، کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے ملازمین کو؟ ٹائی کے بارے میں پہلے بھی کافی تفصیل سے مفتی محمد حسین صاحب نے جواب دیا ہے، تو میں بھی صرف مختصر ہی اس کا خلاصہ بیان کروں گا کہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے. اور اگر کمپنی میں حکم ہے تو پھر اس میں کوئی کراہت بالکل بھی نہیں ہے. طلحہ خان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر اسکول کی کوئی کتاب یا دینی کتاب زمین پر گر جائے اسے اٹھا کر چومنا چاہیے؟ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں بے ادبی ہوئی ہے جو ظاہر ہے تو اگر چوم لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں چومیں تو بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصعب. اور محمد کونین صاحب کا ہندوستان سے سوال ہے، میرے ہندو دوست مجھے سلام کرتے ہیں تو کیا ان کے سلام کا جواب میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا مصعب؟ سلام جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے اس انداز سے، یعنی جو ایک معروف طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غیر مسلموں کے لیے جو سلام ہے وہ السلام علی من اتبع الہدی. ٹھیک ہے، تو جواب میں بھی یہی کہنا چاہیے السلام علی من اتبع الہدی. لیکن اگر وہ سامنے والا ایسا ہے کہ وہ آپ کو تعجب سے دیکھے گا کہ پتہ نہیں میری، ان کو کیا پتہ کہ ہم کیا الفاظ ہیں، حالانکہ یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں، صحیح ہے، تو وہ تعجب سے دیکھے گا تو کچھ ایسے گول مول طریقے سے اس کو سلام کر دیا جائے کہ وہ محسوس بھی نہ کرے اور جو سلام کی سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے. السلام، مس کال دے دی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور تمام محسس مہمانان کا بہت بہت شکریہ، تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ. ربیع الاول کی مبارک ساتھ ہیں، دعاؤں میں ہماری اس پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں. اور آج کے اس پروگرام کا اختتام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ان الفاظ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑا بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.